ایران کے میزائل حملوں کے بعد یو اے ای کا بڑا فیصلہ۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی اسٹاک مارکیٹس 2 روز کے لیے بند کر دی گئیں۔ ابوظہبی سیکیورٹی ایکسچینج اور دبئی فائنینشیل مارکیٹس بند رہیں گی۔ آج اور کل شیئر بازار بھی معطل کر دیے گئے۔ کیپٹل مارکیٹس اتھارٹی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ ایران کے میزائل حملوں کے بعد یو اے ای کا بڑا فیصلہ۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی اسٹاک مارکیٹیں 2 روز کے لیے بند کر دی گئیں۔ ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج اور دبئی فائنینشیل مارکیٹ بند رہے گی۔ آج اور کل شیئر بازار میں کاروبار معطل رہے گا۔ کیپٹل مارکیٹیں اتھارٹی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہیں۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کے لیے تیار رہنے کا اعلان۔ خلیج فارس میں اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف دفاعی کارروائی بھی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اپنے مشترکہ بیان میں تینوں ممالک نے کہا کہ خطے کے ممالک کے خلاف ایران کے اندھا دھند اور غیر متناسب میزائل حملوں سے انہیں دھچکا لگا۔ ایران کے میزائل حملوں سے وہ ممالک بھی متاثر ہوئے جو ابتدائی امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شامل نہیں تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم اپنے اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے مفادات کے دفاع کے لیے کام کریں گے اور ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری اور متناسب دفاعی اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خلیجی ممالک نے ایران کے خلاف مشترکہ رد عمل دینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا، جس میں 6 خلیجی ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت پر ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ خلیجی ممالک اپنی سلامتی، سرزمین، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جس میں جوہریت کا جواب دینا بھی شامل ہے۔ خلیجی قیادت نے ایران سے فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیج کا استحکام عالمی معیشت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ خلیجی ممالک نے ایران کے خلاف مشترکہ رد عمل دینے کا عندیہ دے دیا۔ اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، یو اے ای اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معطل۔ متحدہ عرب امارات نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ایران سے اپنے سفیر اور تمام سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران کے میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہیں، اپنے سفارتی مشن کے تمام ارکان کو واپس بلا رہے ہیں۔ ایران نے یو این چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خطرے کے باوجود مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ جنگ کا مطلب امن کی امید کا ختم ہونا نہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البسیطی کا ایکس پر بیان، کہا کہ جنگ بندی کے لیے سفارتکاری کا راستہ کھلا ہے۔ مزید کہا کہ جنیوا مذاکرات میں معاہدے کی جانب حقیقی پیش رفت ہوئی۔ جنگ کا متبادل امن ہی ہے۔ سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ جنگ کے باوجود امن کی امید ختم نہیں ہونی چاہیے۔ بحرین میں ایرانی حملے کے بعد بندرگاہ کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین کی وزارت داخلہ کے مطابق منامہ اور مینا سلیمان پورٹ کے قریب بحری تنصیب کو ایرانی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سول ڈیفنس ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ بندرگاہ اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ نقصان کی تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئی ہیں۔ موجودہ علاقائی صورتحال پر ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ اگر فوری مداخلت نہ کی گئی تو تنازع بڑے علاقائی تصادم میں بدل سکتا ہے، جس کے خطرناک نتائج مرتب ہوں گے۔ ترکیہ اور سعودی عرب ڈائیلاگ کے ذریعے تنازع کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ موجودہ علاقائی صورتحال پر ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ اگر فوری مداخلت نہ کی گئی تو تنازع کے بڑے علاقائی تصادم میں یہ تنازع بدل سکتا ہے، جس کے خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ترکیہ اور سعودی عرب ڈائیلاگ کے ذریعے تنازع کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی فوجی اڈے کے قریب دھماکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب امریکی وکٹوریہ بیس کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 ڈرونز نے اڈے کو نشانہ بنایا، جن میں سے ایک بیس کے اندر گرا اور دوسرا فضا میں ہی مار گرایا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی فوجی اڈے کے قریب دھماکہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب امریکی وکٹوریہ بیس کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا۔
سیکیورٹی اسرائیل کا کہنا ہے کہ 2 ڈرونز نے اڈے کو نشانہ بنایا، جن میں سے ایک بیس کے اندر گرا اور دوسرا فضا میں ہی مار گرایا گیا۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی دفاعی کارروائیاں برطانوی بیسز سے ممکن ہوں گی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بیان، کہا کہ برطانیہ ایران پر حملوں میں شامل نہیں ہوگا۔ عراق جنگ کی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے، برطانیہ صرف دفاعی کردار ادا کرے گا۔ کیئر سٹارمر نے خطے میں اتحادی ممالک کے دفاع کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ایران کو بڑا خطرہ قرار دے دیا۔